नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सूरह हामीम सजदा बामानी बामुहावरा तर्जमा और तशरीह। पहले बामानी तर्जमा आयत नंबर 33। वमन और कौन अहसनो ज़्यादा अच्छा है कौलम बात के एतबार से मिम्मन उस शख्स से जिसने दा बुलाया इल्लाहि अल्लाह की तरफ वामिला और उसने अमल किए सालिहा नेक वकाला और कहा इन्ननी बेशक मैं तो मिनल मुस्लिमीन मुसलमानों में से हूँ फर्मा बरदारों में से हूँ। आयत नंबर 34। वला तस्तविल हसनतो और नहीं बराबर होती नेकी वला सय्या और ना बुराई। इदफ़ा आप टालिए बुराई को बिल्लती ऐसी बात से कि है या वो ahsan हो अच्छी हो फ़ैज़ल्लज़ी तो यकायक वो शख्स अचानक वो शख्स के बैना का आपके दरमियान व बैना हो और उसके दरमियान अदावतुन दुश्मनी है कान्ना हो ऐसा हो जाएगा गोया कि वो वलीयुन हमीम वलीयुन दोस्त है हमीम नहायत गहरा। आयत नंबर 35। वमा युलक्काहा और नहीं दी जाती ये खसलत इल्ला मगर इल्लल्लज़ीना मगर उन्हीं लोगों को जो सबर करते हैं। वमा युलक्काहा और नहीं दी जाती ये बात इल्ला मगर ज़ू हज़्ज़िन अज़ीम उसी को जो बड़े नसीबे वाला है। आयत नंबर 36। व इम्मा और अगर यंज़गन्न का उभारे आपको मिन शैतान शैतान की तरफ से नज़गुन कोई वसवसा फस्तइज़ बिल्लाह तो आप पनाह मांगिए अल्लाह की इन्नहु बेशक वो हुवस समीउल अलीम वो खूब सुनने वाला जानने वाला है। आयत नंबर 37। वमिन आयाते हिल्लैलो और उसकी निशानियों में से रात वन्नहारो और दिन वशम्सो और सूरज वल कमर और चाँद वला ला तस्जुदू ना तुम सजदा करो लिशम से सूरज को वला लिल कमरे और ना चाँद को वस्जुदू और तुम सजदा करो लिल्लाहिल्लज़ी अल्लाह को जिसने खालक़हुन्ना पैदा किया उन सब को इन कुंतुम अगर हो तुम इय्या हो सिर्फ उसी की ताबुदून तुम इबादत करते। आयत नंबर 38। फ़इनिस्तकबरू फिर अगर वो तकब्बर करें फ़ल्लज़ीना तो वो लोग यानी फ़रिश्ते जो इंद रब्बे का आपके रब के पास हैं युसब्बिहूना वो तस्बीह बयान करते हैं लहू उसकी बिल्लैल रात को वन्नहारे और दिन को वहुम और वो ला यस्माउन नहीं थकते। अब बामुहावरा तर्जमा और उसकी तशरीह। आयत नंबर 33। वमन अहसनु कौलम मिम्मन दा इलल्लाहि व अमिला सालिहन व काल इन्ननी मिनल मुस्लिमीन और उस शख्स से ज़्यादा अच्छी बात किसकी हो सकती है जिसने लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाया अल्लाह की तौहीद की तरफ बुलाता है और नेक अमल करता है और कहता है कि बेशक मैं तो फर्मा बरदारों में से हूँ। यानी लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाने के साथ साथ खुद भी हदायत याफ्ता दीन का पाबंद अल्लाह का मती आलिम के साथ बाअमल भी है। आयत नंबर 34। वला तस्तविल हसनतो वल सय्या और नेकी और बुराई बराबर नहीं हो सकती बल्कि इनमें अजीम फ़र्क है बड़ा फ़र्क है और नेकी और बुराई बराबर नहीं हो सकती। इदफ़ा बिल्लती है या अहसन फ़ैज़ल्लज़ी बैनका व बैनहु अदावतुन कान्नहु वलियुन हमीम। आप बुराई को ऐसी बात से टालिए जो अहसन हो तो आप देखेंगे यकायक वो शख्स कि आपके और उसके दरमियान दुश्मनी है ऐसा हो जाएगा जैसे गर्म जोश जिगरी दोस्त होता है लंगोटिया दोस्त होता है। ये एक बहुत ही अहम इखलाकी हदायत है।
کہ برائی کو اچھائی کے ساتھ ٹالو۔ اگر کوئی گالی دیتا ہے، بدتمیزی کرتا ہے، آپ اچھے طریقے سے اس کا جواب دو گے، یعنی برائی کا بدلہ احسان کے ساتھ، زیادتی کا بدلہ معاف کرنے کے ساتھ، غضب کا صبر کے ساتھ، بے ہودگیوں کا جواب چشم پوشی کے ساتھ، اور مکروہات یعنی ناپسندیدہ باتوں کا جواب برداشت کے ساتھ اور حلم کے ساتھ، حلیم طبیعت کے ساتھ دیا جائے، اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ تمہارا دشمن تمہارا دوست بن جائے گا، دور دور رہنے والا قریب ہو جائے گا، اور خون کا پیاسا تمہارا گرویدہ ہو جائے گا اور جاں نثار بن جائے گا۔ آیت نمبر 35، وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ، اور یہ خصلت ان لوگوں کو نصیب ہوتی ہے جو صبر کرتے ہیں، یعنی برائی کو بھلائی کے ساتھ ٹالنے کی خوبی اگرچہ نہایت مفید اور بڑی ثمر آور ہوتی ہے، لیکن اس پر عمل وہی کر سکیں گے جو صابر ہوں گے، غصے کو پی جانے والے ہوں گے اور نہایت ناپسندیدہ باتوں کو برداشت کرنے والے ہوں گے۔ وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ، اور یہ خصلت انہی لوگوں کو نصیب ہوتی ہے جو صبر کرتے ہیں، اور یہ اسی کو نصیب ہوتی ہے جو بڑا نصیب والا ہوتا ہے، یعنی ذو حظ عظیم، بڑا نصیبہ سے مراد جنت ہے۔ ان خوبیوں کا ذکر جو بیان ہوئی اس کو حاصل ہوتی ہیں جو بڑے نصیبے والا ہوتا ہے، یعنی جنتی جس کے لیے جنت میں جانا لکھ دیا گیا ہوگا۔ آیت نمبر 36، وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، اور اگر آپ کو شیطان کی طرف سے کوئی وسوسہ ابھارے تو اللہ کی پناہ مانگیے، یعنی شیطان شریعت کے کام سے پھیرنا چاہے یا احسن طریقے سے برائی کے دفع کرنے میں رکاوٹ ڈالے تو اس کی شر سے بچنے کے لیے اللہ کے ذریعے سے پناہ طلب کرو۔ فاستعذ باللہ انہ هو السمیع العلیم، تو اللہ کی پناہ مانگیے، یقیناً وہ خوب سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اور جو ایسا ہو، یعنی ہر ایک کی سننے والا اور ہر ایک کی بات کو جاننے والا، وہی پناہ کے طلبگاروں کو پناہ دے سکتا ہے۔ یہ ماقبل کی تعلیل ہے۔ اس کے بعد اب پھر بعض ان نشانیوں کا تذکرہ کیا جا رہا ہے جو اللہ کی توحید، اس کے کمال قدرت اور اس کی قوت و تصرف پر دلالت کرتی ہیں۔ آیت نمبر 37، وَمِنْ آیَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ، اور اسی اللہ کی نشانیوں میں سے رات اور سورج اور چاند بھی ہیں، یعنی رات کو تاریک بنایا تاکہ لوگ اس میں آرام کر سکیں، سو سکیں، دن کو روشن بنایا تاکہ کسب معاش میں پریشانی نہ ہو، پھر یکے بعد دیگرے ایک دوسرے کا آنا جانا، اور کبھی رات کا لمبا اور رات دن کا چھوٹا ہونا، اور کبھی اس کے برعکس دن کا لمبا ہونا اور رات کا چھوٹا ہونا۔ اسی طرح سورج اور چاند کا اپنے اپنے وقت پر طلوع اور غروب ہونا، اور اپنے اپنے مدار پر اپنی منزلیں طے کرتے رہنا اور آپس میں باہمی تصادم سے محفوظ رہنا، یہ سب اللہ کی باتوں کی، اللہ کی نشانیاں ہیں۔ یہ سب اس بات کی دلیل ہیں کہ یقیناً ان کا کوئی خالق اور مالک ہے، اور وہ ایک اور صرف ایک ہے۔ کائنات میں صرف اسی کا تصرف اور حکم چلتا ہے۔ اگر تدبیر و امر کا اختیار رکھنے والے ایک سے زیادہ ہوتے تو یہ نظام کائنات ایسے مستحکم اور لگے بندے طریقوں سے کبھی نہیں چل سکتا تھا۔ وَاسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ، تم لوگ نہ سجدہ سورج کو کرو اور نہ چاند کو کرو، اس لیے کہ یہ بھی تمہاری طرح اللہ کی مخلوقات ہیں، خدائی اختیارات سے بہرور یا ان میں کوئی شریک نہیں ہے۔ وَاسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ، اگر واقعی تم اسی کی عبادت کرتے ہو تو صرف تم اسی کو ہی سجدہ کرو، ان کنتم ایاہ تعبدون، جس نے ان سب کو پیدا کیا، خالص اسی کی تم عبادت کرو۔ خالقہن میں جمع مؤنث کی ضمیر اس لیے آئی ہے کہ یہ یا تو خلقہ ہذہ الاربعۃ المذکورہ کے مفہوم میں ہے، کیونکہ
غیر عاقل کی جمع کا حکم جمع مؤنث ہی کا ہے، یا اس کا مرجح صرف شمس و قمر ہی ہے، اور بعض ائمہ نحاس کے نزدیک تثنیہ بھی جمع ہے، یا پھر آیت مذکورہ میں موجودہ لفظ آیات مراد ہے۔ آیت نمبر 38، فَإِنِ اسْتَكْبَرُوا فَالَّذِينَ عِندَ رَبِّكَ يُسَبِّحُونَ لَهُ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ۔ پھر اگر وہ تکبر کریں تو پرواہ نہیں، کیونکہ جو فرشتے آپ کے رب کے پاس ہیں وہ اس کی رات دن تسبیحات کرتے ہیں، تسبیح کرتے ہیں، اور وہ اکتاتے نہیں ہیں، تھکتے نہیں ہیں۔ واللہ عالم بالصواب، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔